بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بچوں یہ نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا، سبق ہمارا ادب آموزوں کے نام۔ ادب آموزوں کے نام، ان کی تحریر ہے تو کون ہے رائٹر؟ چراغ حسن حسرت۔ سیکنڈ ہے سبق ادب آزموں کے نام، ماخوذ کہاں سے ماخوذ ہے؟ وہ حرف و حکایات سے ماخوذ ہیں، ٹھیک ہے۔ چراغ حسن حسرت کی وجہ شہرت کیا تھی؟ تو وہ ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ طنز نگاری تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چراغ چراغ حسن حسرت اس نام سے فقاہیہ کالم لکھتے تھے، تو کہاں سے لکھتے تھے؟ سن باز جہازی سے۔ چراغ حسن حسرت نے یہ رسالہ جاری کیا۔ اب حسن حسرت یہ نام ہے نا، تھوڑا ملتا جلتا ہے نا، تو سمجھ جائیں میرے بچوں۔ حسن حسرت نے یہ رسالہ جاری کیا شیرازہ سے، رائٹ۔ چراغ حسن حسرت نے یہ ابتدا میں یہ کلمی نام آغاز کیا، تو کون سا نام آغاز کیا انہوں نے؟ کولمبس۔ سبق ادب آموزوں کے نام میں شیخ سعدی کی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو کس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے؟ گلستان، رائٹ۔ سبق ادب آموزوں کے نام میں اس استاد شاعر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اکبر الہ آبادی کا ذکر کیا گیا ہے، رائٹ۔ مولوی صاحب نے اخباروں میں چھپوا دیا۔ مولوی صاحب نے کیا چھپوا دیا؟ اشتہار چھپوا دیے مولوی صاحب نے اخبار میں، رائٹ۔ مولانا سیماب اکبر آبادی تھے کون؟ وہ شاعر تھے، رائٹ، وہ ایک شاعر تھے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر۔ چودھری صاحب نے فرمایا ہمیں سیرت نہیں ہے اس کی، چودھری صاحب نے فرمایا ہمیں سیرت نہیں ہے مجبوطی کی سیرت نہیں ہے۔ اب اس نے فرمایا ہے تو آپ کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ اب نیکسٹ ہے ہماری MCQ۔ ضرب المثل ہے یکمن علم رامن یادید، اسے کہتے ہیں عقل۔ اس کا جو آپشن ہے وہ ہے عقل۔ عقل مند انسان کو کہیں بھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنے راستے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بے عقل ہوتا ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو بہت بڑا گفٹڈ ہے۔ لقمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ تو لقمان نے جواب دیا بے ادبوں سے۔ اب بے ادبوں سے انہوں نے ادب سیکھا، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی مہارت ہے۔ لاہور میں ادیبوں کی کالونی، تو سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی ان کی تحریر ہے، تو کون رائٹر ہے؟ منو بھائی، ٹھیک ہے۔ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی ماخوذ ہے گریبان سے، رائٹ۔ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی میں اس جرمن شہر کا ذکر ہے، تو کون سے جرمن شہر کا ذکر ہے؟ برلن کا، رائٹ۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر۔ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی میں ماضی قریب کے اس مشہور شاعر کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کون سے شاعر ہیں؟ منیر نیازی ہیں۔ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی میں اس افسانہ نگار کا ذکر ہے، تو وہ کون سے افسانہ نگار ہیں؟ وہ ہیں غلام عباس، صحیح ہے۔ منو بھائی کا اصل نام کیا تھا؟ تو وہ منیر احمد قریشی تھا، ان کو پیار سے منو بھائی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ منو بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں منو بھائی اس نام سے فقاہیہ کالم لکھتے تھے، تو کس سے لکھتے تھے؟ گریبان سے، رائٹ۔ منو بھائی کو یہ کلمی نام انہوں نے عطا کیا۔ اب احمد ندیم قاسمی نے ان کو یہ نام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نام جو دیا تھا منو بھائی، وہ احمد ندیم قاسمی نے دیا تھا، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ منو بھائی کا تحریر کردہ سب سے مشہور ٹی وی ڈرامہ تھا سونا چاندی۔ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا، آپ کی ماما سے پوچھے گا، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے ادب میں، ٹھیک ہے۔ ادب میں اگر آپ کو دلچسپی ہوگی تو آپ بھی شاعر کہلائیں گے۔ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا کہلانے لگا سیاسی، رائٹ۔ اب آتے ہیں شعر سنانے والوں کی ہوگی کیا بہتات۔ ٹانگ اڑانا ہے محاورہ۔ ٹانگ اڑانا تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ہر بچہ کرتا ہوگا۔ ادیبوں کی کالونی کس شہر میں
تعمیر ہونا تھی تو کراچی میں، حیدرآباد میں یا لاہور میں؟ تو لاہور میں ادویوں کی کالونی تعمیر ہونا تھی۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر، اگر دو حلقوں کی بدت ادویوں کی کالونی میں بھی چلی گئی تو یہ کالونی کیا کہلائی؟ تو یہ کالونی کیا بن جائے گی؟ برلن، ٹھیک ہے۔ اس کالونی کی ڈیش کو کچھ قواعد و ضوابط واضح کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو آپشن آئے گا وہ ہے بلدیہ۔ اب آتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ جو ہمارا سبق ہے ہماری کتاب کا، وہ ہے میرا البم۔ اب جو سبق ہے میرا البم، وہ کس کی تحریر ہے؟ وہ تحریر ہے وزیر آغا کی، ٹھیک ہے۔ وزیر آغا کی یہ تحریر ہے میرا البم۔ سبق میرا البم ماخوذ ہے دوسرا کنارہ۔ کہاں سے ماخوذ ہے؟ دوسرا کنارہ۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر، وزیر آغا شروع میں اس نام سے مضامین لکھتے رہے۔ تو کس نام سے لکھتے رہے؟ نصیر آغا سے۔ پہلے وزیر تھے پھر نصیر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وزیر آغا پہلے تھے نصیر آغا۔ بعض نکاتوں کی راہ میں انشاء کے موجد ہیں وزیر آغا۔ تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا، تو کیا نہ آ سکا؟ البم۔ میں کاغذات کے ان ڈھیروں سے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نرد آزما۔ تصویر میں والدہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے تھے ابو جان کے بھائی جان، تو بھائی جان بیٹھے تھے۔ اس سبق میں یہ تصویر اسی جشن کے موقع پر اتاری تھی سے مراد ہے دادا کے کمرے سے نکلنے کی خوشی میں یہ تصویر آپ نے اتاری تھی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر، وزیر آغا تھے انشیہ نگار۔ انشیہ نگار تھے وزیر آغا۔ اس سبق میں مصنف نے کس پھل کو تقسیم کرنے کا ذکر کیا ہے؟ تو وہ تھا کیلا، بنانا، رائٹ۔ شمس کے دادا جان ایک نہایت ڈیش مگر بڑے شفیق اور انصاف پسند بزرگ تھے۔ تو وہ کیا تھے؟ کنجوس۔ اس نے کیلے کے بھی کچھ حصے کیے تھے اور سب میں تقسیم کیے تھے نا۔ اب ایک کیلے میں اس نے کچھ حصے کیے تھے اور سب میں تقسیم کیے تھے، تو اس وجہ سے اس کو کنجوس کا لقب مل گیا۔ تو اس لیے ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ ہے، یہ فوراً خطابات سے نواز دیتا ہے، رائٹ۔ تو اب آتے ہیں، شمس کے دادا نے کیلے کو کس طرح تقسیم کیا؟ تو گنڈیری کی طرح۔ وہی میں نے کہا نا، اس نے کچھ کارنامہ کیا تھا تو اس نے تقسیم کیا گنڈیری کی طرح، اس وجہ سے اس کا نام کنجوس پڑ گیا۔ میں نے البم پر سے ڈیش کے لیے اس ہلکی سی تھپکی دی۔ تو کیا تھپکی دی تھی؟ گرد جھاڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مٹی تھی تو اس نے مٹی کو ہٹانے کے لیے تھپکی دی، رائٹ۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کلاس۔ تو ہم یہاں اس کو کلوز کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے سبق تھے نا ہماری سیکنڈ ایئر کی کتاب اردو کے، وہ میں نے سب بتا دیے۔ اب ہم آپ کو جو نیکسٹ ہے، جیسے شاعروں کے خطابات کہ شمس العلماء کس کا خطاب ہے، اور میر تقی میر کا کیا خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو شہنشاہ غزل کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے میں آپ کو نیکسٹ جو ہماری MCQs ہوگی اس میں آپ سے میں شیئر کروں گی۔ تو ابھی تو بہت لمبی ہوگی یہ ویڈیو، تو اس لیے اللہ حافظ۔